بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 26 تک کا درس ہو چکا ہے سورہ نجم میں۔ کل کی گفتگو کا بھی خاص طور سے 20 منٹ کا جو لاسٹ کا ہے بہت ہی اہم رسپانس، مطلب اس لیے اہم بول رہا ہوں کہ دو جماعت والے توبہ کیے، مان گئے الحمدللہ، اور ایک بہن کوئی پاکستان کی شاہین یا کچھ نام ہے، اس نے توبہ کیا۔ تو میں نے وہ لفظ استعمال کیا کہ نگیٹو اور پازیٹیو دونوں دیکھنا چاہیے قرآن پاک۔ صرف آپ ون سائیڈڈ کسی کو دیکھیں گے تو نہیں ہوتا، یہ یہودیت ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو یہ نہیں، کل ہونا چاہیے، کل دیکھنا چاہیے، دونوں دیکھنا چاہیے، ہر سائڈ دیکھنا چاہیے۔ اس کو آپ زبان بولتے ہیں سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو قرآن پاک میں پازیٹیو حکم بھی ہے، نگیٹو حکم، دونوں حکم دیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک دیکھیے چھوٹی سی مثال میں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، بولو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب یہاں تک اگر عمل کریں گے تو ہو گیا، پھر ہمیشہ کے لیے چھٹی مل جاتی۔ وانتم سکارا، فوراً ہے اس حال میں کہ تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت۔ تب آسان ہو گیا ایک دم، بالکل ہاں۔ تو اسے دیکھنا چاہیے۔ کل کی آیت میں بھی یہی معلوم ہوا کہ اللہ کے وہ بندے جو پسندیدہ ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، چاہے وہ نبی ہوں یا ولی ہوں، اللہ کی عطا سے وہ بھی مدد اور شفاعت کرتے ہیں۔ یہ کل آج جو ہے لات عزیٰ منات کے جو منکر، مطلب یہ کہ یہ تھے قائل جو تھے دیوی دیوتا کے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ فرشتوں کو بیٹیاں جو مانتے تھے، اس کی دلیل نہیں دیا تھا میں، خالی بولا تھا کہ یہ بیٹیاں لات عزیٰ کو مانتے تھے، لیکن دلیل کہاں ہے کہ کہاں مانتے تھے؟ تو آج کی آیت وہی بتا رہی ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ لوگ، دیکھیے گا، وہ لوگ ملائکہ کو عورت کا نام دیتے ہیں۔ جو آخرت کے منکر ہیں، بعد الموت کے منکر ہیں، وہ لوگ اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم آخرت کے منکر نہیں ہیں، اسی لیے ہم فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، نوری مخلوق مانتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 27 کا اچھا کیسے مانتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں یسمونہم بنات اللہ، یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں موسوم کرتے ہیں ظلمن علی اللہ، اللہ پر ظلم کرتے ہیں، بے اثبات الولد لہ، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی غرض سے، وعلیہم نقص الانوث ایہم، جبکہ خود کے لیے عورت کا مسئلہ آئے تو اس کو نقص سمجھتے ہیں۔ وہی غوث پاک میں آگے فرماتا ہے اللہ وما لہم بہ من علم، حقیقت یہ ہے کہ انہیں خود اس بات کا علم نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں اسے خود اس بات کا علم نہیں، کوئی بیسک نہیں ہے ان کے پاس۔ علم سے مراد لا یقین ولا ظن، نہ علم یقینی ہے نہ علم ظنی ہے، ولا سند، اور نہ کوئی اور فرائض بات ہے، من عقل، عقل کے ذریعے سے، اور نقل کے ذریعے سے۔ جیسے کل میں نے صاف بتا دیا، عقل بھی کہتی ہے کہ بھائی آپ اللہ کو جب کہہ رہے ہو کہ اس کو ہم چھوٹا چھوٹا معبود مانتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں ہمارے دیوی دیوتا، یہی عقیدہ تھا نا کفار مکہ کا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم جس کو مانتے ہو اس سے بڑا اللہ کو مانتے ہو، تو اللہ تو باکمال ہونا نا، تو اس سے ریلیٹڈ ہر چیز باکمال ہونی چاہیے۔ تو جو چیز اپنے لیے عیب جانتے ہو وہ اللہ کے لیے باکمال کیسے ہو؟ یعنی بیٹیاں اللہ کے لیے کمال کیسے بن سکتی ہے جب تمہارے لیے وہ عیب ہے؟ یہ تو عقل میں بھی نہیں آتی بات، نقل میں بھی نہیں۔ بل اللہ آگے فرماتا ان یتبعون الا الظن، وہ لوگ صرف اور صرف گمان کی اتباع میں، گمان کی اتباع، خیال تخمین کی اتباع میں، آبا و اجداد کی تخمین میں، بس جہل و عناد کی بنیاد پر۔ اور سنو ایک نئی بات دیکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن گمان اور تخمین اور خیالی بات جو ہوتی ہے
وہ حقیقت سے پرے ہوتی ہے، حقیقت سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ قطعی بات جو ہوتی ہے، آتھینٹک بات جو ہوتی ہے، گمان والی بات اس کو زلزلہ نہیں لا سکتی، لیکن حق والی بات گمان کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ گمان میں کیا ہوتا کہ دونوں پہلو برابر ہوتے، یعنی 5 مرتبہ کہا کہ آئے ہیں، اب 5 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے، اب لوگ کس پر عمل کرنا؟ یہ تخمین اور خیال ہوتے، یہ وہمیات ہوتے۔ ان کے پہلو ایسے ہی تھے، ذرا سی کوئی بول دیتے تھے کہ ارے اس میں زیادہ شکتی نہیں ہے، وہاں کے جو مندر ہے نا اس میں زیادہ شکتی ہے، تو چھوڑ دیتے تھے، نہیں چلو خود یہ ایسا ہو گیا۔ پھر وہاں والے بولے نہیں وہی زیادہ شکتی، تو یہاں پہ آ جاتے تھے، یہ ایسے ہوتے تو۔ لیکن ہمارا عقیدہ، آپ کا، ہم سب کا عقیدہ، مرتے بھی ہم رہتے ہیں، لاش بھی رہتی ہے، اور حی علی الصلاۃ مؤذن کہا کہ جا کر بولتے ہیں اللہ اکبر، اس وقت بھی ہم نماز میں اللہ اکبر بولتے ہیں۔ گھر میں لاشیں پڑی رہتی، دوست کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ غموں کے پہاڑ رہتے، پھر بھی ہم نویت ان اصلی للہ، نیت کی میں نے اللہ واسطے نماز پڑھنی۔ ہمارا مطلب یہ کہ بنیادی معاملات افیکٹڈ نہیں ہے ہمارے عقیدے اور ہماری توحید و رسالت پر۔ یہی سب سے اہم چیز ہے کہ ہم حق پر ایمان لائے ہیں، ظن اور گمان پر ایمان نہیں لائے۔ خیر، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن جو جہل و تقلید کی طرف نسبت ہوتی ہے، جس ظن کی، لا یغنی لا یفید، فائدہ نہیں دیتا، من الحق، حق کے مقابلے میں شیئا، کچھ بھی، یعنی کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا حق کے ہوتے ہوئے۔ حق محمد عربی ہے، اسے مانو، اور جو تم خیال میں بتوں کو پوج رہے ہو وہ محمد عربی کی حقانیت کو زیر نہیں کر سکتے۔ میں نے کسی موقع سے اہم واقعہ بتایا تھا آپ کو، ایک اہم روایت بتایا۔ ایک مرتبہ امیہ بن خلف کا پرسنل جو لات یا اس جو کرتے تھے لات عزا وغیرہ، پرسنل بت جو سونے کا چاندی کا بنا کر کے رکھتا تھا، ایک دن جو ہے وہ محمد کے خلاف بول دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولو۔ اب جیسے ہی یہ بولا، بولنے کے بعد یہ تو تڑپ اٹھا، جانتے ایک نقطہ بتاؤ، تڑپ اٹھا۔ سوال یہ ہے، اے امیہ بن خلف، یہ جو تڑپ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا اس سے پہلے تمہیں خود بھروسہ نہیں تھا تمہارے معبود پر، آج کیوں تڑپ رہے ہو؟ جب نبی کے خلاف بولا تو تڑپے تم، اس کا مطلب تمہیں اپنے معبود پر خود بھروسہ نہیں تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آج بولو، کل بولو، کبھی بھی بولو، ہم محمد کو نہیں مانتے، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہیں سے اس کی جہالت سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج بولا ہے تو تڑپ اٹھا۔ اب جیسے تڑپ اٹھا، اب دیکھیے گا، ایک عقیدہ بھی لیجیے گا کہ نبی کے خلاف محفل کون سجاتا ہے اور نبی کے موافق محفل کون سجاتا ہے، ایک دلیل ملے گی آپ کو۔ جو آج لوگ میلاد النبی وغیرہ پر، جشن میلاد پر، حضور کی شان میں جو محفل سجاتے ہیں، آپ ان پر جو ریمارک کرتے ہیں، آپ اس پر اب اس دلیل سے آپ لیجیے۔ جب امیہ بن خلف کا بت جو ہے، پرسنل بت جس کو وہ پوچھتا تھا، نبی کے خلاف محمد جھوٹے ہیں ایسا اعلان کر دیا، ایک دم خوب خوش ہو کر کے پورے عرب میں اعلان کروا دیا۔ آج کیا کرتا، پمپلیٹ، اشتہار بازیاں، پورے عرب میں اعلان کروا دیا کہ اے محمد جھوٹے ہیں، نہیں یقین ہے تو آؤ، میرا معبود آج ان کے خلاف بول رہا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ ارے باپ رے باپ! تو اب سب لوگ پہنچے ہی، ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر تک بھی بات پہنچی اور ان کے ذریعے سے نبی تک بھی بات پہنچی۔ نبی تک جب بات پہنچی تو نبی نے صاف کہا، اگر بات ایسی تو چلتے ہیں، کچھ شکن تک نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بھروسہ ہے رب پر، دیکھیے آپ۔ ہمارے اور آپ کے خلاف کوئی جملہ اگر بول دے تو کمزوری آ جاتی ہے، احساس میں آتے کہ میں نے کہیں بولا نہیں، کیا بات ہے، یہ کمزوری آ جاتی، تکلیف ہونے لگتی۔ لیکن نبی تک جب پہنچی تو مسکرا کر کہتے ہیں چلو ابوبکر، ارے باپ رے باپ، چلو اگر وہ میرے خلاف بول دیں ہم بالکل بند کر دیں گے دعوت و تبلیغ۔ جیسے ہی یہ گئے، اب جو ہے مطلب کچھ فرلانگ دور ہی تھے، وہیں سے اس کا بت زور سے کہتا، وہ محمد رسول اللہ و صادق الوعد الامین۔ ارے باپ رے باپ! اب یہ جملہ سننا تھا، امیہ بن خلف ایسے دیکھ رہا، اب پورے مجمع ہے عرب میں، اب پورے مجمع کے سامنے اب تو میں ہونے لگی کہ تو ہونے لگے۔ امیہ بن خلف نے اس بت کو ہاتھ میں لیا، اٹھا کر کے پٹک دیا، چور چور ہو گیا۔ اب آپ یہاں پر نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، نبی کے خلاف اجتماع قائم کرنا یہ کفاران عرب کا کام ہے، اور نبی کی شان کی اجاگری کے لیے جانا یہ صحابہ کی شان ہے۔ دھیان دیں، نبی کے دفاع کے لیے جانا صحابہ کی شان ہے، ایک عقیدہ میں۔
اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسکراتے ہوئے پھر صحابہ کو لے کر کے چلے آئے. اب راستے میں جب آ رہے ہیں تو ایک جنات مصطفیٰ کو سلام کر رہا، السلام علیکم یا رسول اللہ. آواز آئی تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کون سلام کیا ہے، ہم سب تو یہیں پہ ہیں. کہا کہ دیکھو ادھر سے جنات بھائی آ رہے ہیں آپ کے، احرمن یا کچھ نام تھا آنے کو، یا رسول اللہ تھوڑی تاخیر ہو گئی معاف فرمائیں. عبداللہ زور سے عربی میں بولے یا رسول اللہ تاخیر ہو گئی معاف فرمائیں. اب کیسے تاخیر؟ ہاں یا رسول اللہ، وہ جو امیہ بن خلف کا جو پرسنل بت تھا اس کے اندر ہماری جنس، ہماری یونٹی میں سے ایک سرکش کافر جن گھس کر کے آپ کے خلاف بول گیا تھا کچھ دیر پہلے. ابھی جو سچائی کا اعلان کیا وہ میں تھا، میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں یا رسول اللہ. سبحان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جنات اور انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جنات کو بھی مصطفیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو غلام بن جاتا ہے، لیکن عرب والے کفار کو جو اشرف المخلوقات کے زمرے میں ہونا تھا، لیکن وہ جنات سے بھی گئے گزرے جو غیر اشرف المخلوقات. مصطفیٰ نے سینے سے لگا صحابیت کا درجہ ملا. دیکھ رہے ہیں کیا عقیدہ ملا کہ زن گمان خیال میں اہل سنت والجماعت یا نبی کا غلام نہیں بستا ہے، جو مان لیتا ہے مان لیتا ہے. اس کو میں کھول کر کے آج اس طرح بولتا ہوں کہ ایک سچی اولاد کی پہچان یہ ہے کہ وہ ڈی این اے کے پیچھے نہ پڑے، بس باپ ہے تو باپ ہے، ماں ہے تو ماں ہے. صحیح ہے، کوئی تحقیق نہیں کسی بھی زاویے سے نہیں کرتا، یہاں تک کہ عمر کٹ جاتی چلے جاتی. میں اس سلسلے میں ایک تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں. ایک سوال آیا تھا کہ میدان محشر میں کس کے نام کے ساتھ پکارا جائے؟ نہیں، آپ غور کیجیے، بڑی لمبی تحقیق ہے اس سلسلے میں، لیکن میری ذاتی تحقیق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا. ستار مانے بہت چھپانے والا. جیسے قوال بولتے ہیں تو ایک لفظ کو قوال بہت بولتا، اسی لیے اس کو قوال بولتے قول سے. تو ستار بہت چھپانے والا. عیوب عیب کا پلورل ہے، عیب کا پلورل ہے، عیب واحد ہے اور عیوب اس کی جمع. ستار العیوب غفار الذنوب. ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب مانے گناہ، ذنوب گناہوں، غفار الذنوب گناہوں کو بخشنے والا. تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، صبح شام گناہ کر رہے ہیں، لیکن عیبوں کو چھپانے والا، عیبوں کو چھپانے والا یہ کبھی نظر نہیں آتا، یہ کبھی نظر نہیں آتا. خلق میں عیب ظاہر ہیں. اب آپ غور کیجئے، اس کو اس طرح سے آپ لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ان کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا. حضرت موسیٰ سے بار بار لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ آپ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ نا، دور پر جلدی سے برساؤ نا، مر رہے ہیں، پریشان ہیں. نبی پاک نبی ہیں، گئے، یا اللہ قوم پریشان ہے. اب جواب نہیں ملا. 2-3 مرتبہ یا جتنا مرتبہ جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے، تم اپنی قوم کو جمع کرو. اس سے ایک عقیدہ ملے گا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جب جھکتا ہے تو اللہ بہت بلندی عطا کرتا ہے. تم اپنی قوم کو جمع کرو اور ایک لفظ اعلان کرو کہ ہماری قوم میں ایک شخص ہے جو بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے، جو گناہگار ہے، اسی کے گناہ کی وجہ سے سب کو سزا مل رہی ہے، وہ توبہ کر لیں، وہ توبہ کر لیں. ہم اس شخص کے بارے میں نہیں بولنا چاہ رہے، ہم نقطہ بتانا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی جملہ اعلان کیا، تھوڑی دیر بھی نہیں گزرا بارش برسنے لگی. خالی بولے ہیں، ابھی بات نہیں کیے ہیں، توبہ کر لو، بارش برسنے لگے. حالانکہ کچھ نہیں کہ ابھی برسائے گا، آشواسن دے رہے ہیں، ایسا نہیں برس آئے گا نہیں. توبہ، کیونکہ وارننگ ہوئی نا، اب کریں گے تب نہ ہوگی، لیکن نہیں، بارش ہو گئی. جیسے بارش ہوئی تو لوگ پوچھنے لگے موسیٰ کون ہے، کون ہے، کیا ہے، کیسے تم تو خالی توبہ کرنے بولے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کی نبی جاتے ہیں، اے اللہ میں نے تو توبہ کرنے کہا لیکن کسی نے توبہ نہیں کیا میرے سامنے. کہا موسیٰ توبہ قبول ہو گئی. کیسے بتاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جانتے ہو میں
مجھ کو اس نے ایک واسطہ دیا، اے اللہ اب تک تو نے عیب کو چھپایا ہے، اب تک قوم میں میرا عیب ظاہر نہیں کیا، ستار العیوب ہونے کی وجہ سے نا، عیب کو چھپانے والا ہے تو، اے اللہ جب عیب کو تو نے چھپا دیا ہے، میری چھپی ہوئی توبہ کو بھی قبول کر لے۔ تو فلاں شخص نے توبہ کو قبول کروا لیا ہے، چھپ کر گناہ کرنے والا چھپ کر توبہ کرتا ہے، میں قبول کر لیتا ہوں۔ ستار العیوب، نبی کے حوالے سے جو بھی بندہ جھکتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ بار نمبر 1 میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، خود قوم موسیٰ ہی کے حوالے سے دیکھیں۔ حضرت ہارون کو چھوڑ کر جب موسیٰ گئے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دم سلیکٹڈ لوگوں کو لے کر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ قوم میں جاؤں گا تو قوم پوچھے گی کہ جن سلیکٹڈ لوگوں کو تم لے گئے تھے ساتھ ساتھ وہ تو سب مر گئے، کیا کرے تم، کیسا کرے، کڈنیپ کر لے، یہ کر لے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ روئے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تیرا رونا مجھے گوارا نہیں ہے، میں زندہ کر دیتا ہوں۔ نبی کی آنسو، اللہ کے محبوب بندوں کے آنسو بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو جنات ہو یا انسان جھکتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، چاہے کتنا بھی گناہ کرے، لیکن جھکنے کا جذبہ۔ جیسے ہی امیہ بن خلف پہلے راؤنڈ میں چلو خوش ہوا عقل و شعور کی بنیاد پر، لیکن جب کہا یہ سچے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی تو سچائی کا پورا اعلان تھا محمد کے بارے میں، تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے۔ نہیں، اب ہمارے بت نے جب کہہ دیا سچے ہیں تو اسی بیس پر مان لینا یار۔ اسی کو کہا گیا ہے اس شعر میں، بت شکن آئے زمین پر منہ کے بل بت گر پڑا، جھوم کر کہتا تھا کعبہ صلاۃ والسلام، یہی مطلب منہ کے بل بت گر پڑا۔ بت کو خود یقین ہے کہ یہ محمد سچے، پتھر کو یقین ہے محمد سچے ہیں، اشرف المخلوقات کے زمرے میں رہنے والوں کو یقین نہیں۔ تو آج میں جو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ جتنے بھی نبی سے ریلیٹڈ محفل کو جو بدعت، شرک، حرام اور بے جا فتوے لگاتے ہیں، وہ لوگ عبرت پکڑے کہ یہ صحابہ کی سنت نہیں، یہ کل کے اتباع کفار میں سے ایک کافر کی، کٹر کافر کی سنت ہے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنے والی جو محفل ہوتی ہے، یہ محفل کتنی باسعادت ہوتی ہوگی۔ نبی کو اور بھی تو کام تھا نا، صحابہ کو اور بھی کام تھا، نہیں یا رسول اللہ بھی جائیے، لیکن نہیں، مقصد تھا نبی بس، اس لیے صحابہ بھی چلے گئے اور جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا ایمان کی دولت بھی ملی۔ کہنا یہ ہے زن اور گمان میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے، عقیدے کی دنیا میں خاص طور سے۔ زن مانے خیال، عربی لفظ ہے زوئے نون، خیال، گمان میں نہیں پڑنا چاہیے، گمان میں نہیں پڑھنا چاہیے، ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر خاص طور سے۔ کبھی کبھی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، سعودی عرب حج کو جاتے ہیں، مجھے پوچھیں گے، بہت سارے لوگ سال بھر نہیں پوچھیں گے، آپ پوچھیں گے نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، تو ان کو بس آسان سا جواب دے دیں، آپ انڈیا میں اگر گستاخ رسول کے پیچھے پڑھتے ہو تو وہاں بھی پڑھو جاتے، اور یہاں نہیں پڑھتے ہو تو وہاں کیوں پڑھو گے؟ ویسے تو صاف بات ہے، ایک دم صاف بات ہے، صحابہ کی قبروں کو توڑنے والی حکومت حق نہیں ہو سکتی، یہ میرا فتویٰ ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی قبر پر فتویٰ لگاتے ہیں جو مطلب ہزاروں مقابل میں، مطلب ایک دھول کے برابر بھی نہیں ہے جو صحابہ کے، صحیح ہے، دھول کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم ہر جمعہ کو جانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کی قبر کے توڑنے کی کیا بات، اگر دیکھ لیتے ہیں کہ کتبہ ٹیڑھا اڑا ہو گیا ہے تو جا کر کے ملاتے ہیں، اچھے سے کرتے ہیں۔ تو ہم انڈیا میں رہ کر کے گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، تو جب یہ چیز جو اعلیٰ اور افضل صحابہ بیس ہے ولایت کے، ان کی قبروں کو دیکھیں آپ جا کر کے تو ایک بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ توڑنے والی حکومت نجدی ہے، اور نجدی حکومت کے تحت امامت کرنے والا چاہے وہ کعبہ کیا جنت میں بھی کرے گا تو نہیں مانیں گے۔ ابلیس نکلا کہاں سے؟ جنت ہی سے تو نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ ارے کعبہ جنت نہیں ہے، جنت سے ہم اگر ناحق ہے کوئی گستاخ ہے تو جنتی کو نہیں مانتے، جنت میں رہنے والے کو۔ کتنا یہ ہے کہ یار فتویٰ مت پوچھو یار، دین دیکھو۔ بھائی کسی امام سے ہم اگر مطمئن نہیں ہے تو ہم کیوں پڑھیں گے ان کے پیچھے؟ دل صاف ایک نمبر بالکل صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک شوہر اپنے بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو کھانا بند کر دیتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں کھاؤں گا، اور نہ کھانے کی وجہ وہ پوچھتی بھی نہیں، ہاں بھائی ناراض ہے تو وہ جان رہی، بیس جان رہی، وجہ جان رہی، ایسے ہی کبھی پوچھنا نہیں چاہیے۔ ارے مکہ میں امام غلط ہوتا کیا، اللہ تعالیٰ غلط کو امامت دے دیتا، ایسا نہیں۔ صحابی کا بیٹا
یزید صحابی کا بیٹا، بلکہ اگر انٹروڈکشن کر رہا ہوں تو صحابی سے زیادہ تھوڑا اچھا لگے گا، صحابی کا بیٹا نہیں، حضور کے سالہ کا بیٹا۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ یزید ابو سفیان جو ہے حضور کے سسر ہیں، اور ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ ہیں، اور یہ امیر معاویہ کا بیٹا، تو سڑ بیٹا ہوا نا، سالہ کا بیٹا ہوا۔ اب آپ سالہ کا بیٹا حضرت ام حبیبہ، ان کی کون لگی؟ ہاں پھوپھی لگی، لیکن اس کو نہیں مانتے آپ، پلید بولتے ہو، تھو بولتے ہو، نام آتا ہے۔ کیوں؟ نسبت نبی سے صحیح ہے، سب سے صحیح ہے، نبی سے گڑبڑ ہے تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے یا کہاں کیسا ہے، نبی سے صحیح ہونا چاہیے۔ ابو جہل نہیں مانتے، نہیں ابو جہل نہیں مانتے، لیکن ان کے سگے بیٹے حضرت اکرمہ کو صحابی رسول کا بتایا رضی اللہ عنہ، سگے بیٹے، سگا بیٹا ایک دم، اکرمہ نام ہے، اکرمہ نام، غور کریں۔ تو رشتہ جو ہے نبی سے صحیح ہو تب سب صحیح ہے، سب سے صحیح ہو تو نبی سے صحیح، ایسا نہیں، وہاں سے ڈیپینڈنٹ ہے، ادھر سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نبی سے رشتہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو نبی سے رشتہ صحیح ہوتا تو آج کوئی بھی یہودی عرب میں نہیں آتا، کیونکہ نبی نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ ہمارا اگر فرمان ہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ 5 سال کی حکومت ہے اس لیے منمانی کر رہے ہیں، ڈکٹیٹر کر رہے ہیں، یہ کہے گا نہیں، نبی کا فرمان ہے۔ لیکن دیکھیں کیا سمان دے کر بلایا جا رہا، شراب کی بھٹیاں لگائی جا رہی ہیں، ناچ گانے ہو رہے، مصطفیٰ کے جشن کے محفل سجنے والی ہو تو لگانا پھریرا، لگے نا جھنڈا، یہ سب شرک بدعت ہے۔ اور ٹرمپ آیا، دیکھیے کتنا سجایا، آپ دیکھے ہوں گے، ٹرمپ آیا خوب سجایا، بتائیے تو مصطفیٰ کی آمد رسول یہ شرک ہے، اور ٹرمپ کی آمد یہ کیسے مطلب سنت ہو جائے گی معاذ اللہ۔ اگر آپ کہو گے نہیں یہ دنیاوی بات ہے، تو دنیاوی بات تو اپنے تک رکھ، نبی کے شہر میں مت لا، تو شہر نبی، نبی جب آئے تو اس شہر کی قسم کھایا اللہ پاک نے، شہر میں ہی تھا، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر میں ہیں آپ اس لیے میں قسم یاد کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ شہر صرف نبی کا ہے، تو نبی ہی کا سب کچھ چلے گا، صحیح ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے صحابہ کرام کی خبروں کو توڑ دے، ہمیں پوچھتے ہیں لوگ نہیں۔ تو ظن اور گمان، اس پر یہ سب ساری باتیں آئی تھی کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ لوگ جو مطلب فرشتوں کو جو بیٹیاں اللہ کی مانتے ہیں، ان کے پاس علم یقینی نہیں ہے، اور یہ لوگ گمان کی اتباع میں ہے، اور گمان جو ہے حقانیت سے دور نہیں کر سکتا۔ گمان تھا نا امیہ بن خلف کا، حق واضح ہو گیا پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ ایک اور بات معلوم ہوئی، یہ واقعی ابو لہب نے، ابو جہل نے کہا تھا قیامت ہاتھ میں ملا کر کے دے دو گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک سوال صرف لاجیکلی طور پر کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں ایمان لاؤ؟ قیامت پر اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر ہاتھ میں لانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جب قیامت پر ایمان ہی نہیں ہے تو ہاتھ میں لانے کی بات، یہ کہو کہ قیامت ہے ہی نہیں تو تم ایمان لانے کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن ہاتھ میں لا کر دیں، یہ سرکشی اسی کو بولتے ہیں۔ پارہ نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتا ہے جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، کہ یہ لوگ مصطفیٰ کو 100% سچا سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں، لیکن اس کی مطلب نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ یہ فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں کہ انفسهم ظلما وعلوا، صرف ظلم اور اپنے آپ میں اس قبیلے کا ہوں، میں اس خاندان کا ہوں، میں پناہ تھا ان کے اندر۔ محمد پارہ نمبر 19 میں سورہ نمل میں آیت نمبر 14، تو ظلم اور عدوان کی بنیاد پر صرف نہیں مانتے ہیں۔ اور حدیث رسول میں ہے کہ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، جتنی بھی چیز ہے اللہ نے جتنی بھی چیز کو پیدا کیا، وہ جنات ہو انسان ہو جو بھی ہو، سب 100% جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بس صرف سرکشی کی بنیاد پر مانتی نہیں، جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ نبی کو ماننا ایمان ہے، جاننا ایمان نہیں ہے۔ آج لوگ نالج پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، تیرے کو کیا معلوم؟ ٹھیک ہے بھائی نہیں معلوم ہے، لیکن نہ معلوم ہو کر بھی ہم نبی کو مانتے ہیں، اور ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں بخاری شریف ہے، آپ کو نہیں یاد ہے، ہم کو بھی اتنی یاد نہیں ہے جتنی بھی ہم کو یاد ہونا چاہتا ہے، تو ہم جتنا جانتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان نبی ہے،
آپ بھی نبی کو مانتے ہیں تو آپ بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں. تو جاننے کا اگر ایمان نام ہوتا تو ہمارا صرف ایمان ہونا چاہیے، آپ کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن نہیں، جاننا نہیں، ماننا مصطفیٰ جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دعا ہے پروردگار عالم آپ ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، مقصد توحید اور رسالت پر گامزن رکھے، صراط مستقیم پر نبی اور ولی صدیق شہداء صالحین کے وسیلے سے ہم سب کو گامزن رکھے. جو پریشانیاں ہیں دینی دنیاوی جس بھی اعتبار سے دور فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.